السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز وہ واحد عبادت ہے جس کا قرآن مجید میں قریب 700 بار حکم ہو۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت میں فرض کر دی گئی ہے۔ اچھا، ہر عبادت کا یہ معاملہ ہے کہ کوئی سال بعد فرض ہے، کوئی 6 مہینے بعد فرض ہے، یعنی کوئی بھی ڈیلی نہیں فرض۔ یعنی اگر آپ روزے کی طرف جائیں تو سال بعد روزے رکھنے ہیں آپ نے، اگر حج کی طرف جائیں تو آپ نے زندگی میں ایک بار آپ نے حج ادا کرنا ہے، وہ بھی آپ صاحب استطاعت ہیں تو۔ اگر آپ جاتے ہیں صدقے کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، تو وہ بھی ڈیلی دینا ضروری نہیں ہے اور ہر بندے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ واحد نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا ڈیلی ہمیں 5 دفعہ پڑھنے کا حکم ہے، یہ فرض ہے ہم پہ، چاہے کوئی بندہ امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے کوئی معذور ہے، چاہے کسی کا کوئی بھی عذر ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے کسی بندے کے لیے۔ اور یہ واحد وہ ستون ہے جس کو آپ نے قائم رکھنا ہے، تو آپ نے سمجھ لیں دین کو قائم رکھا۔ اگر آپ نے اسے گرا دیا تو آپ نے دین کو گرا دیا، ظاہری بات ہے۔ نماز بندے کو روز اللہ یاد کرواتی ہے کہ اللہ ہے، میں نے جانا ہے اس کے پاس، میں نے حساب دینا ہے، قیامت ہے، آخرت ہے۔ نماز جو بندہ پڑھتا ہے نا، وہ ایک گواہی دیتا ہے، وہ ایک ارادہ دکھاتا ہے، نیت دکھاتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ 5 وقت یہ ثبوت دے رہا ہے کہ اللہ اس کو یاد ہے۔ اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ پھر روزے بھی رکھے گا سال بعد، جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ حج کی بھی کوشش کرے گا، جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ صدقہ بھی دے گا۔ یعنی نماز سے یہ تمام چیزیں، تمام عبادات جو 5 رکن ہیں اسلام کے، یہ لنک کرتے ہیں۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ ظاہری بات ہے وہ کلمے کو بھی یاد رکھے گا، جو نماز پڑھتا ہے وہ پورا اپنا سیٹ اپ کلیئر رکھے گا۔ تو نماز جو ہے نا، یہ ستون ہے، دین کا ستون ہے۔ تو ہر بندے کا ایک جرنی ہوتا ہے نماز پہ۔ میرا جرنی کچھ اس طرح ہے کہ میں جب بچپن میں تھا تو میرے 5 بھائی سب نماز پڑھتے تھے، میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میری مدر بڑی اسٹرکٹ تھی اس معاملے میں، عبادات کے معاملے میں۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے بچے جو ہے نا بڑے اچھے نمازی بنیں، وہ داڑیاں رکھیں، وہ بڑا معاشرے میں ایک اچھا رول پلے کریں، بڑے کردار والے ہوں، کریکٹر فل ہوں۔ تو ان کا ایک بڑا خواب تھا، اور انہوں نے بڑی ایفرٹ ماری، بڑی کوشش کی کہ ہمیں سے جو ہے نا وہ سب نمازی نکلیں۔ تو بچپن سے ہی انہوں نے ہمیں مسجد کی طرف رجحان ہمارا رکھا، نماز پڑھو نماز پڑھو، روز صبح جگانا سب کو اور بھیجنا، زبردستی بھیجنا، ٹھیک ہے۔ تو سب بھائی پڑھتے تھے نماز، سب پڑھتے تھے نارمل، لیکن ایک میں واحد بندہ تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ادھا پیس خراب ہوندا ہے، تو میرے گھر والے بھی کہتے ہیں، رشتہ دار، کہ ایک ادھا پیس خراب ہوندا ہے۔ میں واحد بندہ تھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا، میں واحد بندہ تھا جو سپارہ پڑھنے نہیں جاتا تھا، میں واحد بندہ تھا جو خرابیاں کرتا تھا، ضد کرتا تھا، جس کے گھر میں لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ آپ کے بچے نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ میں واحد وہ بچہ تھا جو دوسروں سے ذرا ہٹ کے ان کی ریپوٹیشن کو خراب کرتا تھا اپنے ماں باپ کی۔ اور میں وہ واحد بچہ تھا جو کہتا تھا کہ نماز مطلب پڑھ لوں گا، پڑھتا نہیں تھا نماز میں۔ کبھی کبھی موٹیویشن آتی تھی، کبھی کوئی بڑا کسی نے ذلیل کر دیا، کبھی کوئی بڑا کسی نے تانے دے دیے، یا کوئی بڑا کسی نے کوئی مجھے ہلایا، تو میں نے 2-4 دن نماز پڑھنی پھر چھوڑ دینی۔ مطلب ریگولر نہیں تھا، نہ سپارہ پڑھنے میں، نہ نماز پڑھنے میں، نہ مطلب ماں باپ کا کہنا ماننے میں بھی نہیں، کسی معاملے میں بھی، نہ پڑھائی میں، کسی معاملے میں بھی میں سیدھا نہیں تھا، سیدھا حل ہونے والا میں مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ میرا بچپن ایسا رہا ہے، ضد کرنا اور لڑنا اور رونا اور مارنا، مار کھانی، اس طرح میرا معاملہ رہا ہے۔ یعنی ایک ادھا پیس خراب ہوتا، میرا یہ معاملہ تھا۔ تو وقت گزرتا گیا، جب میرے 9th کے ایگزامز آئے تو میں نے سن رکھا تھا ہر بندے کی طرح کہ نماز میں سکون ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو یہ آپ اور میں نے، ہر بندے نے یہ سن رکھا ہوتا ہے بچپن میں کہ اللہ تعالیٰ سے ہی دل لگاؤ تو اس میں ہی کامیابی ہے، اس میں سکون ہے۔ تو جب بندے کو زندگی میں کبھی ٹھوکر لگتی ہے نا، تو بندے کو یاد اللہ ہی آتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے ذہن میں سب کانشیس لیول پہ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے رشتہ داروں نے
اور معاشرے نے یہ سیو کر رکھا ہوتا ہے، علماء نے جمعے پڑھ کے جمعے میں سن کے یہ سیو ہو جاتا ہے بندے کے دماغ میں کہ سکون دین میں ہی ہے۔ آپ بے شک غافل ہو، آپ بے شک اللہ سے دور ہو، آپ بے شک نمازیں نہیں پڑھے، سکون دین میں ہی ملے گا آ کر۔ تو بندے کو جب بھی لائف میں کبھی ٹھوکر لگتی ہے، کبھی بندے کو تھوڑا بندہ ہلتا ہے جلتا ہے، تھوڑا بندہ ذلیل ہوتا ہے، تھوڑا دل ٹوٹتا ہے، تو بندہ نہ آتا اللہ کی طرف ہی ہے، کیونکہ اس کے سب کانشیس میں وہ چیزیں سیو ہوتی ہیں۔ تو میرے جب 9th کے ایگزامز تھے تو میں نے نماز پڑھنا شروع کی، اسی لیے کہ یار دین میں کامیابی ہے، نمبر میرے پڑھنے سے نہیں، اللہ دے گا مجھے نمبر، پڑھنے سے بھی ملیں گے لیکن اللہ بھی دے گا نمبر۔ اب یاد کریں کہ جب آپ کو تھوڑی مشکل آتی ہے تو بندہ کیا کہتا ہے کہ یا اللہ مدد فرما دے، یا اللہ مہربانی فرما دے، یا اللہ تو آسانی فرما دے۔ اچھا بندہ ویسے نمازیں بھی نہیں پڑھتا، ویسے بندہ عبادت بھی نہیں کرتا، ویسے کوئی اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتا، لیکن مشکل آتی ہے تو بندہ یاد کس کو کرتا ہے؟ اللہ کو۔ یہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی اور جہالت کے دور میں بھی لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں پوجتے تھے بلکہ بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن جب وہ کشتی میں ہوتے تھے اور طوفان انہیں گھیر لیتا تھا نا، سمندر انہیں ولیٹ لیتا تھا، گھیر لیتا تھا اپنی موجوں میں، تو وہ معاملات میں وہ یاد صرف اللہ تعالیٰ کو کرتے تھے کہ یا اللہ اس سے ہمیں نکال لے، ہم تیرے فرما بردار ہو جائیں گے۔ یعنی اپنے بتوں کو پوجتے نہیں تھے، وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ یعنی انسان کی فطرت میں، انسان کی روح میں وہ ایک چیز ایک ڈیزائن کر دی گئی ہے کہ جب یہ مشکل میں ہوتا ہے تو یاد ہی اللہ کو کرتا ہے۔ تو اسی طرح 9th کے میرے ایگزامز تھے تو میں نے نماز پڑھنا شروع کی، کوشش کی کہ یار میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کروں، نماز پڑھنا بھی شروع کروں، تو میں نے شروع کر دی۔ اچھا اب یہ ہوا کہ اللہ نے نا میرے ضمیر کی ایک آواز میرے اندر رکھ دی کہ میں نماز پڑھتا تھا، تو جب ایگزامز ہو گئے، اچھے ایگزامز ہو گئے، اب بات تھی چھوڑنے کی کہ بھائی اپنا مطلب تو لے لیا اللہ سے، اب چھوڑو نا نماز، کیا واپس آ جاؤ اپنی موجوں والی زندگی میں۔ تو میرے ضمیر کی ایک آواز آئی کہ یار اس طرح تو نہیں چلے گا، اس طرح تو نہیں چلے گا کہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا، مطلب ختم تو بس ختم، آپ ختم۔ تو میرے ضمیر کی آواز کو میں نے کنٹینیو رکھا، میں نے کہا کچھ بھی نہیں نہ مل رہا، بے شک مجھے اللہ نہیں دکھائی دے رہا، بے شک مجھے اس کا کوئی رزلٹ نہیں بظاہر نظر آ رہا نماز پڑھنے کا، بے شک مجھے کوئی روز کوئی من و سلوہ نازل نہیں ہوتا، بے شک مجھے کوئی پیسے نہیں مل رہے اس کے۔ ظاہر بات ہے بندہ وہی کام کرتا ہے جس کا اسے کوئی دنیاوی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میں کہوں کہ روز آپ کو 1000 ملے گا تو آپ 5 نمازیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو کوئی چیز نہیں مل رہی تھی۔ لیکن میں نے ضمیر کی آواز کو نہ کہا، میں نے کہا یار پڑھتے ہیں نماز، کچھ بھی نہیں مل رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا، میں نے بس نماز کو کنٹینیو رکھنا بغیر سوچے سمجھے۔ تو میں نے کنٹینیو کیا، تو چلتے چلتے پھر جب کوئی مشکل آتی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اب اس کا رزلٹ بھی آ جاتا، ٹھیک ہے۔ وہ آہستہ آہستہ نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ ہوتا گیا، مجھے وہ نتائج ملتے گئے، مجھے نظر آنے لگا کہ یار واقعی نا اللہ میری مدد کر رہا ہے، اللہ میری غیبی مدد کر رہا ہے۔ تو اس سے میرا بلیو بنتا گیا، پھر میں نماز میں اور پختہ ہوتا گیا، اور ایک وقت آیا کہ مجھے سکون نہیں ملتا اب نماز چھوڑ کر، میرا دل کرتا کہ میری 5 نمازیں پوری ہوں، چاہے میں دن میں اور کچھ بھی نہ کروں، 5 نمازیں میری پوری ہوں۔ تو مجھے ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے، سکون ملتا ہے جب میں رات کو بستر پہ جاتا ہوں، یار میری 5 نمازیں پوری ہیں الحمدللہ، میں نے اور کچھ بھی نہیں کیا، اور میں نے بے شک میں نے سارا دن ضائع کر دیا، 5 نمازیں اگر میری پوری ہوں تو مجھے ایک سکون اور سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا یہ تو ہو گیا اوور آل جرنی نماز کا۔ اب نماز کا میرا جرنی سٹیپ بائی سٹیپ میں نے نماز کو کیسے اپنایا۔ میں جب بھی نماز پڑھنے جاتا تھا نا تو میں اس میں مستقل مزاجی کو نہیں اپنا سکتا تھا، اس کی وجہ میں جناب نماز پڑھنے جاتا تو میں ساری نمازیں میں پڑھنے لگتا تھا، اور اس کے بعد جناب سنتیں بھی ادا کرنی ہیں اور پورا ایک وہ لائف سٹائل، تو میں 2-4 دن میں نا پھر میری موٹیویشن جس طرح اپ ہوتی تھی نا اس طرح ڈاؤن بھی ہو جاتی تھی، کیونکہ میں تھک جاتا تھا، کیونکہ میں وہ اتنا میرا جب یقین ہی نہیں آپ کو اتنا اللہ پہ، تو آپ کیسے آپ نفلی عبادات بھی کر سکتے ہیں۔ نفلی عبادات کا تعلق تو یقین پہ ہے پراپر۔ وہ بندہ اگر بندہ 10 منٹ 15 منٹ کھڑا ہوتا ہے نا، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ تو ایک نارمل سٹیٹ ہے، ہر کوئی کر لے گا،
لیکن اس سے آگے اگر آپ نے جانا ہے 15 20 25 منٹ تک، یعنی نفل بھی پڑھنے ہیں، سنتیں بھی ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے قیام کرنا ہے، تو وہ عام بندہ نہیں کر سکتا. وہ وہی کر سکتا ہے جس کا تھوڑا یقین ہے اللہ پہ، تھوڑا بلیو ہے اللہ پہ. تو میرا تو یقین نہیں ہوتا تھا، میرا تو بلیو نہیں تھا، تو میں پھر 5 منٹ نماز تو پڑھ لیتا تھا فرض آگے کا کام مجھ سے نہیں ہوتا تھا. تو جس دن میں آگے سنتے بھی اور نفل بھی ادا کر لیتا تھا، پھر اگلے دن میں جاتا ہی نہیں تھا مسجد میں. تو میں نے کہا کہ یار اللہ تعالیٰ کو وہ عمل جو تھوڑا لیکن مستقل ہو وہ پسند ہے، تو وائی ناٹ کہ میں صرف فرض نماز پڑھوں اور میں لمبے عرصے تک پڑھوں. اللہ تعالیٰ کو تو تھوڑا مستقل عمل پسند ہے، تو میں بھی ایسے کرتا ہوں. پھر اس سے کیا ہوگا، میری عادت بھی بنے گی اور میں لمبے عرصے تک چل بھی سکوں گا. آہستہ آہستہ میں دوسری چیزیں بھی ایڈ کر لوں گا. تو میں نے کیا سب سے پہلے میں نے ارادہ کیا کہ میں 5 کی گنتی پوری کروں گا، چاہے میں نماز کو لیٹ پڑھوں، قضا نہیں میں نے کرنی، نماز کو میں لیٹ پڑھوں، کبھی کبھی کوئی رہ بھی جائے تو میں اسے بعد میں پڑھوں. میں نے 5 کی گنتی رات کو پوری کر کے سونا ہے. سب سے پہلے میں نے یہ ٹارگٹ بنایا. ویسے بھی میں نے موٹیویشنل اسپیکر سن رکھے تھے کہ چھوٹے سٹیپ لو، شروعات کسی بھی کام کی، کسی بھی عادت کو بنانے کی ایسے کرو جیسے آپ نے توپ کے ساتھ مکھی ماری ہے. تو میں نے بھی اس طرح نماز کو بھی میں نے لیا کہ میں یار چھوٹا سٹیپ لوں گا، میں صرف 5 کی گنتی پہلے پوری کروں گا، وقت گزرنے کے ساتھ میں چیزیں ایڈ کروں گا، سنتے بھی ایڈ کروں گا، نفل بھی ایڈ کروں گا. تو میں نے ایسے ہی کیا، میں نے صرف 5 کی گنتی پوری کرنے کا ارادہ کیا. تو ہوتا یہ تھا کہ میری ہفتے میں 2 3 نمازیں 4 نمازیں قضا بھی ہو جاتی تھی، لیکن دن میں 2 3 لیٹ ہو جاتی تھی. وہ لیٹ جو ہے نا وہ بھی میں پڑھتا تھا، یعنی مکس چل رہا تھا. 2 3 میں نے جماعت کے ساتھ پڑھ لینی، 2 3 میری لیٹ ہو جانی، ٹھیک ہے، اور چوتھے 5ویں دن کوئی ایک آدھی قضا بھی ہو جانی. لیکن میں نے 5 کی گنتی پوری کی، اور وقت گزرنے کے ساتھ 5 کی گنتی کی مجھے عادت ہوگی. پھر میں نے آگے سٹیپ لیا کہ میں نے یار اب آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. پھر میں نے قضا نہیں ہونے دی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد قضا جب ہونے کا معاملہ میرا کلیئر ہو گیا، اس کے بعد میں نے کہا کہ یار اب میں جماعت کے ساتھ 5 وقت نماز ادا کروں گا. پھر میں نے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی پوری کوشش کی. 3 نمازیں جماعت کے ساتھ، 4 نمازیں جماعت کے ساتھ، پھر 5 نمازیں جماعت کے ساتھ. اچھا، اب اس دوران میں پڑھ صرف فرض ہی رہا تھا، صرف میں نے فرض پڑھنے اور مسجد سے باہر، صرف فرض پڑھنے اور مسجد سے باہر. یہ کوئی 10 15 منٹ میں معاملہ کلیئر ہو جاتا تھا. اس کے ساتھ میرے چھوٹے موٹے گناہ بھی چل رہے تھے، لیکن ساتھ میں نے نیکی کرنا شروع کر دی، یعنی نماز پڑھنا شروع کر دی. ساتھ میرے چھوٹے موٹے ایسے بھی چل رہا تھا، اور ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا. اچھا، میں صرف فرض نماز پڑھتا تھا، میں سنتے نہیں پڑھتا تھا، نہ میں نفل ادا کرتا تھا، صرف فرض نماز. اور ساتھ میرے دنیاوی امور بھی چل رہے تھے، یعنی اب پوری طرح میں بدلا نہیں تھا. تو میں نے نماز کی اس طرح میں نے ہیبٹ بنائی. اچھا، نماز سے یہ ہوا، پھر میں نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا بھی شروع کر دیا. نماز سے پھر میں نے تھوڑا میرے ضمیر جاگتا، تو میں گناہ کو بھی چھوڑنے لگ گیا کہ یار اس طرح تو زیادتی ہے کہ نماز بھی، اور اس طرح میری نماز میں مینٹین ہی رکھ سکتا. نماز کی عادت میری ڈیمیج ہوتی ہے جب میں گناہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں، میرے کپڑے خراب ہوتے ہیں، تو اس سے بھی میری نماز رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو میری روحانیت کم ہوتی ہے، تو پھر نماز بھی نہیں میں پڑھ پاتا. لہٰذا میں نے وہ تھوڑے چیزیں چھوڑنا شروع کی نماز کے لیے، کہ میری نماز کم از کم ٹھیک ہو جائے. تو فرض نماز میں پڑھتا گیا. ایک عرصے تک میں نے صرف فرض نماز پڑھی. اس کے بعد میں نے کہا کہ یار اب فجر کی سنتیں بہت ضروری ہیں، فجر کی سنتیں ساتھ ایڈ کرتے ہیں. تو میں نے فجر کی سنتیں ایڈ کرنا شروع کی. اب صرف فجر کی سنتیں ایڈ، جب اس کی مجھے عادت ہوگی، پھر میں نے کہا کہ یار مغرب کے ساتھ 2 سنتیں ایڈ کرتے ہیں. پھر میں نے مغرب کے ساتھ ایڈ کی، پھر اس میں بھی میں کامیاب ہو گیا. اب میں فجر کو بھی لے کر چل رہا ہوں، میں مغرب کو بھی لے کر چل رہا ہوں. اب میں نے ایک سٹیپ اور آگے بڑھایا، میں نے کہا عشاء کے ساتھ 2 سنتیں ایڈ کر دوں. اور اس طرح پھر میں فرض نماز بھی پڑھتا تھا اور ساتھ میں سنتیں بھی پڑھتا تھا. تو یہ میرا ایک جرنی رہا نماز کو کمپلیٹ پڑھنے کا، ٹھیک ہے. اس پورے عرصے میں نے نماز فرض نہیں چھوڑی. پہلے میں نے گنتی پوری کی، اس کے بعد میں نے صرف فرض نماز پڑھی، اور اس کے بعد میں نے 7 سنتیں بھی ایڈ کی. اور ایک وقت آیا کہ پھر میں نماز نہیں چھوڑتا تھا. میرا یہ جرنی رہا. کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں صرف ایک ارادے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا، میں نے سگریٹ چھوڑ دی، میں نے نشہ چھوڑ دیا، میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، میں دین کی طرف آ گیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں صرف
ایک ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں اتنی جرأت، اتنی ہمت، اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی ول پاور ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک ارادے سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ لیکن ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا، ہر بندہ اس طرح نہیں کر سکتا، اسے سلو آنا ہوتا ہے کسی چیز کی طرف، اسے چھوڑنا بھی سلو ہوتا ہے، اس میں اتنی قوت طاقت ہی نہیں ہوتی۔ اب میں اس وقت بچہ تھا تو میرے اندر اتنی ول پاور نہیں تھی کہ میں ایک ہی وقت میں جناب ایک نیکی کو شروع کر دوں، یا ایک ہی وقت میں ایک جو گناہ میں کر رہا ہوں اسے چھوڑ دوں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھوں۔ اس کے لیے بھی پراپر ایک پریکٹس ہوتی ہے۔ اب جیسے وہ نماز نے میری پریکٹس کی، میں نے آہستہ آہستہ گناہ چھوڑنے شروع کر دیے، تو گناہ میں نے چھوڑ دیے اور ایک عرصہ لگا گناہ چھوڑنے میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک پریکٹس ہوئی میری، آہستہ آہستہ میرا دماغ نے پریشر لینا شروع کیا، فجر پہ اٹھ رہا ہوں میں، 5 نمازیں پوری کر رہا ہوں، وقت کی پابندی کر رہا ہوں، تو میرا دماغ مضبوط ہوتا گیا۔ اب کوئی گناہ ایسا جو میں کر رہا ہوں نا، تو میں 1 سیکنڈ لگاؤں گا اور گناہ چھوڑ دوں گا، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ کیوں؟ میرے دماغ کی اب اتنی کیپیسٹی ہے، میرے اندر اتنی جرأت اور اتنی ول پاور پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ میں نے ایک عرصے تک اپنی خواہشات کو قربان کیا، اپنے نفس کو کنٹرول کیا۔ تو اس کنٹرول کی وجہ سے میرا اعتماد بھی بڑھا، کانفیڈنس بھی بڑھا، اور میرے اندر جرأت بھی بڑھ گئی، حوصلہ بھی بڑھ گیا کہ میں ایک ہی ٹائم پہ گناہ چھوڑ بھی سکتا ہوں ایک جھٹکے میں، اور ایک ٹائم پہ ایک نیا کام شروع بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے بڑے چھوٹے سٹیپ لیے، اور پھر میرے اندر یہ جرأت، حوصلہ پیدا ہوا کہ اب میں ایک نیا کام شروع کروں گا، کوئی نیکی شروع کروں گا یا کوئی گناہ چھوڑوں گا تو منٹ لگاؤں گا، 1 سیکنڈ لگاؤں گا۔ لیکن ہر بندہ ایسے نہیں کر سکتا، اسے وہ بچے کی طرح شروعات کرنی ہوتی ہے، چھوٹے سٹیپس لینے ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ لیول اچیو کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ بندے کو موٹیویشن آتی ہے، بندہ 4 دن نمازیں پڑھتا ہے، بندہ 4 دن تہجد پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ مجھے وہ مل جائے، ٹھیک ہے، میری اس سے شادی ہوتا یہ ہے کہ یہاں سمجھ لیں یہاں سے آپ نے شروع کیا اور یہاں آپ کی منزل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے۔ بندہ یہ کرتا ہے، یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے، تھوڑا سا چلتا ہے اور رستے میں ہی اس کی موٹیویشن ڈاؤن ہو جاتی ہے، اسے کوئی نتیجہ نہیں ملتا۔ بھائی میں تو نماز پڑھوں مجھے تو وہ مل نہیں رہی، میں نماز پڑھوں میرے تو ایگزامز اچھے نہیں ہوئے، میں تو نماز پڑھوں لیکن مجھے تو کوئی من و سلوا نہیں اترا۔ اب بندہ، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندے کو کہ بندہ کتنی دیر سروائیو کرتا ہے، اسے یہ کتنی دیر صبر کرتا ہے میری قربت کو اچیو کرنے کے لیے، یہ قربانی کتنی دیتا ہے، یہ سیکریفائس کتنی دیتا ہے اور یہ ایفرٹ کتنی مارتا ہے۔ لیکن بندہ ایفرٹ کے رستے میں ہی مر جاتا ہے۔ کوئی ایک بار آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اللہ کا، واپس چلا گیا۔ کوئی دوسری بار آیا، اس نے 2 بار کھٹکایا، تھوڑا سا انتظار کیا، وہ چلا گیا۔ تیسری بار تھوڑا سا اور انتظار کیا، یعنی رستے میں ہی آپ نے تب تک کھٹکھٹاتے رہنا دروازہ جب تک اللہ تعالیٰ دروازہ کھول نہ دے۔ آپ نے تب تک صبر رکھنا، حوصلہ رکھنا، یقین رکھنا ہے، امید رکھنی ہے۔ لیکن آپ رستے سے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ کوئی بندہ تھوڑا سا شروع کرتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، کوئی تھوڑا سا اور آگے جاتا ہے غائب ہو، کوئی آدھا راستہ طے کرتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ یعنی تب تک آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا جب تک اللہ تعالیٰ دروازہ کھول نہ دے، اور وہاں تک آپ نے انتظار کرنا، صبر رکھنا ہے۔ لیکن لوگ صبر نہیں کرتے، لوگ 2-4 دن نمازیں پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں۔ کوئی ہفتہ پڑھے گا چھوڑ دے گا، کوئی مہینہ پڑھے گا چھوڑ دے گا۔ اب وہاں تک اسے وہ قربت پھر لیول اچیو ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے بندے کو، کسی کے لیے دروازہ بہت جلدی کھول دیتا ہے، کسی کو تھوڑا اور آزماتا کھولتا ہے، کسی کو تھوڑا مزید آزماتا ہے پھر دروازہ کھولتا ہے۔ لیکن بندہ صبر نہیں کرتا، بندہ بھاگ جاتا ہے کہ مجھے تو کچھ مل ہی نہیں رہا، مجھے کوئی نتیجہ نہیں مل رہا، مجھے تو وہ فیلنگ ہی نہیں آ رہی کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہی نہیں بن رہا، تو بندہ بھاگ جاتا ہے۔ تھوڑا سا مزید انتظار کر لیتا اگر تو وہ دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا، لیکن اس نے جلد بازی کی، چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے دروازہ تب تک کھٹکھٹاتے رہنا جب تک اللہ تعالیٰ کھول نہ دے، اور یہ آپ کا امتحان ہے، یہی تو آزمائش ہے۔ تو میرا یہ ایک جرنی رہا نماز پڑھنے کا۔ تو آپ نے اپنی پرسنالٹی کو دیکھنا ہے، آپ کی پرسنالٹی کس طرف جاتی ہے۔ ایک جھٹکے سے آپ کسی کام کو چھوڑ سکتے ہیں، اڈاپٹ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کو بھی آہستہ آہستہ کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ عمل جو تھوڑا لیکن مستقل کیا جائے، لمبے عرصے تک کیا جائے، وہ زیادہ پسند ہے۔ تو یہاں سے شروعات کریں۔ آپ 5 کی گنتی سے شروعات کر سکتے ہیں، آپ فرض نماز سے شروعات کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ سنتے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، آپ کا اتنا لیول ہے تقوی کا، اٹ از اوکے، آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرا یہ ایک سفر تھا، میرا یہ ایک جرنی تھا نماز پڑھنے کا۔ اب میں کوئی نیکی کو کرنا چاہوں تو میں جلدی سے کر سکتا ہوں، کیوں؟ اب میری کیپیسٹی اور دماغ اتنا کھل چکا ہے۔ تب نہیں کھلا تھا، تب تو میں بچہ تھا، ڈرپوک تھا، دنیا دار تھا۔ وہ دنیا کی محبت جب دل میں زیادہ ہو نا
تو پھر بندہ 5 منٹ بھی اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. 5 منٹ بھی عبادت کرنا بندے کو مشکل لگتا ہے, بندے کی کانپیں ٹانگتی ہیں 5 منٹ بھی. جب دنیا بسی ہو دل میں, جب جا کر فلم دیکھنی ہو, جب جا کر موجیں کرنی ہو, مزے لینے ہو, جب چیٹنگ کرنی ہو, جب وہ چیزیں بندے کے دل میں سمائی ہوتی ہیں نا, تو روحانیت اتنی پھر نہیں آتی. بندہ نماز بھی پڑھتا دل ہی نہیں لگتا, بندہ نماز پڑھتا مزہ ہی نہیں آتا, بندہ 4 دن نماز پڑھے پھر بھی وہ موٹیویشن ہی نہیں آتی, بندے کو فیلنگ ہی نہیں آتی. کیوں؟ دنیا کی محبت دل میں زیادہ ہوتی ہے. تو جب نماز آپ پڑھیں گے نا تو ساتھ دنیا کی محبت کو کم بھی کرتے جانا ہے, ساتھ گناہ چھوڑتے جانا ہے. پھر دیکھنا آپ کا تقویٰ بڑھتا جائے گا اور دنیا کی محبت کم ہوتی جائے گی. پھر آپ کو فیلنگ آئے گی نماز پڑھنے میں, فیلنگ آئے گی اللہ سے دعا کرنے میں, اور آپ کو اللہ نظر آئے گا کہ واقعی یار میں یہ دعا کرتا ہوں مجھے یہ چیز مل جاتی ہے, میں یہ چاہتا ہوں یہ مجھے مل جاتا ہے. پھر آپ کو وہ چیزیں, وہ سائنس ملیں گے. جب دنیا کی محبت دل سے کم ہوگی تو آپ نے نماز پڑھنی ہے, ساتھ دنیا کی محبت کو کم کرتے جانا ہے. اور ایک وقت آئے گا پھر آپ کو وہ لیول اچیو ہوگا جس کی بات لوگ کرتے ہیں کہ روحانیت ہونی چاہیے, اللہ کے ساتھ کنیکشن ہونا چاہیے, اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. آج تو آپ کو یہ باتیں عجیب لگ رہی ہیں نا کہ یار یہ کیا بندے بات کرتے ہیں, ہمیں تو کوئی فیلنگ ہی نہیں آتی. وہ کیوں نہیں آتی؟ دنیا کی محبت زیادہ دل میں, دنیا کی محبت کم ہوگی, تقویٰ زیادہ آئے گا اور پھر آپ وہ لیول اچیو کریں گے. تو میرا یہ ایک جرنی تھا. جزاک اللہ خیر. آج کے لیے اتنا ہی. اور اگر آپ 5 وقت کی نماز خوش قسمتی سے ادا کر رہے ہیں نا تو خدا را انتظار کریں, صبر کریں, اللہ تعالیٰ آپ پر دروازہ ضرور کھولے گا. اور آپ چلتے رہیں, پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے کہ یہ کتنی دیر سفر طے کرتا ہے میرے پاس, اس کی موٹیویشن کب تک چلتی ہے. تو وہ آزمائش پہ آپ نے پورا اترنا ہے اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا ہے, اور اس کے بعد بھی کرنی. اس وقت تک آپ نے لگے رہنا جب تک اللہ تعالیٰ دروازہ کھول نہ دے. اور جب کھول دے گا پھر تو آپ آپ کے لیے واپسی کا راستہ ناممکن ہو جائے گا. جب اللہ دروازہ کھول دے گا پھر آپ کو یقین اور بلیو اور تقویٰ آپ کا اسٹرانگ ہو جائے گا. لیکن تب تک آپ نے موٹیویشن کے ساتھ محنت کرنی, تب تک آپ نے ہمت نہیں ہارنی, تب تک آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, تب تک آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. تو آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.